جیسے ہی آبنائے ہرمز سے آگے عمان کے قریب امریکہ نے اپنی بحری موجودگی بڑھاتے ہوئے ڈبل بلاکیڈ قائم کیا، خطے کی صورتحال فوری طور پر بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس بلاکیڈ کے فوراً بعد سعودی عرب میں ہلچل مچ گئی ہے اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس بلاکیڈ کو نرم کیا جائے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد سعودی عرب اپنی تیل کی برآمدات کے لیے زیادہ تر انحصار بحیرہ احمد کے راستے پر کر رہا ہے۔ یہ راستہ ریڈ سی سے گزرتے ہوئے یمن سے گزر کر عریبین سی میں نکلتا ہے۔ یہی وہ روٹ ہے جس کے ذریعے خطے کے کئی ممالک بشمول پاکستان کو بھی اہم شپمنٹس موصول ہوئی۔ اب سعودی قیادت کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہے اور دوسری طرف امریکہ کی نئی بحری حکمت عملی مزید رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یمن میں موجود حوثی تحریک پہلے ہی ریڈ سی کے قریب اپنی کارروائیاں بڑھا چکی ہے۔ اگر اس روٹ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے یا اس جزوی طور پر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالمی آئل سپلائی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہوگا۔ اس جنگ کی شروعات سے اب تک سعودی عرب کو $15 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب کسی بھی ایسی صورتحال میں نہیں پھنسنا چاہتا جہاں اس کا آخری آئل سپلائی روٹ بھی خراب ہو جائے۔ اب دوسری خبر کی طرف آئیں تو ایک بڑی مالی پیش رفت سامنے آئی ہے جس کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو تقریباً $5 بلین کی مالی معاونت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے معاہدہ بھی طے پا چکا ہے اور جلد ہی پاکستان کو یہ رقم موصول ہو جائے گی۔ اگر اس صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ صرف مالی مدد نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موو بھی ہے۔ اس رقم سے ایک دن قبل ہی پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کا ایک اسکواڈرن اور تقریباً 15,000 پاکستانی فوجی کنگ عبدالعزیز ایئر بیس جو کہ سعودی عرب میں واقع ہے پہنچ چکے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ ایکٹیویٹ ہونے والا ہے۔ یہ ایئر بیس جغرافیائی لحاظ سے متحدہ عرب امارات کے کافی قریب واقع ہے، جس کی وجہ سے اس تعیناتی کی اسٹریٹجک اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کرے، خاص طور پر ان حملوں کے رد عمل میں جو ایران کی جانب سے UAE کے لاحق خطرہ ہے۔ اگر آپ اس جنگ کی صورتحال کو دیکھیں تو ایران کی جانب سے سب سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی بیسز پر کیے گئے ہیں۔ UAE کے مطالبے کے باوجود پاکستان نے اس معاملے میں ایران کے خلاف فوجی مداخلت کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد تعلقات میں تناؤ آیا اور UAE کی جانب سے مبینہ طور پر ایک بڑی مالی رقم تقریباً $3.5 بلین کے مطالبے کی بات سامنے آئی، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پاکستان کی جانب سے اس رقم کو فوری طور پر اکٹھا کر کے UAE کے حوالے کیا گیا۔ اب اگر اسلام آباد میں ہونے والے پیس ٹاکس کی بات کی جائے تو اس کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اہم اختلاف سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور جنیوا میں ہو، جو کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے اور ماضی میں بھی کئی عالمی مذاکرات کی میزبانی کر چکا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایران اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مذاکرات صرف پاکستان میں ہی ہوں۔ اس موقف کے پیچھے سیکیورٹی خدشات سب سے بڑی وجہ بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ جنگ کے نتیجے میں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے۔ اب چند اہم شخصیات ہی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا رہی ہیں، جن میں عباس عراقچی اور پارلیمنٹری اسپیکر محمد باقر غالیباف ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر مذاکرات کسی تیسرے ملک میں ہوتے ہیں تو سیکیورٹی رسک بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اس خدشے کے پیش نظر خطے میں کشیدگی کے دوران کسی بھی غیر متوقع طور پر اسرائیلی حملہ ہو سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں ایران کی جانب سے پاکستان کو ایک محفوظ اور قابل اعتماد دوست ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ اسلام آباد میں ہونے والی پیس ٹاکس کے دوران پاکستان نے 2 دن قبل ہی اپنے JF-17 فائٹر جیٹس ایران کے شہر بندر عباس میں بھیج دیے تھے تاکہ ایرانی وفد کو بحفاظت پاکستان لایا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق IRGC سے منسلک ایک آن لائن پلیٹ فارم متعارف کروایا گیا ہے جس میں اب تک 25 لاکھ سے زائد ایرانی لوگ اس جان فدا نامی کیمپین کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ پاک فوج نے سعودی عرب کے اندر اپنی پوزیشن کو سنبھال لیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے مثبت اثرات آ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پیس ٹاکس میں آئیں گے۔ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ان پیس ٹاکس میں ڈونلڈ ٹرمپ خود اسلام آباد میں تشریف لائیں گے، جبکہ ایران کی جانب سے مجتبی خامنہئی بھی آ سکتے ہیں تاکہ امن کے حوالے سے دستخط کیے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔